اچھا سہیل صاحب، ایک عام صارف کے لیے تھوڑا سا آسان الفاظ میں سمجھائیے کہ چیک کے ذریعے لین دین کرتے وقت کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی تو چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو بھی کانٹریکٹ ہے نا، تحریری شکل میں اس کو لکھنا ہے. اوکے. اگر عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں زبانی کلامی چل رہی ہوتی ہیں، صرف چیک ایشو کر کے دے دیا جاتا ہے. اس کے اندر سب سے بڑا ڈرا بیک یہ آتا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک مختلف موقف کے ساتھ آتی ہیں. بالکل ایسا. اب یہاں پر کس کا موقف درست ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس نے چیک ایشو کیا ہے اس نے کسی لین دین کے معاملے میں کیا، تو پھر اس کا موقف جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر پوائنٹ آف ویو. تو اس لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ لین دین کے معاملات کریں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 کے اندر بھی ہے کہ جب آپ لین دین کے معاملات کریں تو انہیں لکھ لیا کریں. تو اسی طریقے سے آپ جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ کریں اسے ایک تو ریٹن میں لکھ دیں، پھر اس کے اندر جب ظاہر سی بات ہے آپ نے چیک دیا ہے، اب وہ چیک کا پرپز کیا ہے، اس چیک کے پرپز کو اس میں لکھیں، اور اس انسٹرومنٹ اور اس کی ڈیٹ جو ہے وہ اور اس کی اماؤنٹ، ان چیزوں کو لازمی اپنے ایگریمنٹ میں لکھ لیا کریں، سو دیٹ کہ اگر تو یہ واقعتاً انکیشمنٹ پرپز کے لیے چیک دیا گیا ہے تو پھر اس کے اوپر جو بھی قانونی کاروائی ہوگی وہ آسان ہو جائے گی، اور اگر یہ گارنٹی کے طور پہ دیا گیا تو پھر آپ اسے ڈائریکٹلی کیش نہیں کروا سکتے. ٹھیک، بہت شکریہ. ایڈوکیٹ سہیل شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی اہم معاملے پہ انہوں نے اپنی قانونی آرا شامل کی.